اچھا ایک گل سچی دسو، سارے دوست بیٹھے ہو، نعت سن کے مزہ آیا ہے؟ نہیں میرے کہنے تے نہیں، سچی گل جے میں پڑھیا گیا ہے مزہ آیا ہے سارے آنوں؟ حضور دی نعت سن کے حضور دا غلام خوش ہو کے بیٹھا ہے، اللہ کرے سارے آتے مدینے والے خوش ہو جائیں اور سارے آنوں اے انعام ملے، اکرام ملے کہ ذکر نبی چاہ راضی بیٹھے ہو، اللہ کرے در نبی دے مہمان بن جاؤ۔ حضرات عزیز وقار میں اپنے ایوان سے اب جس نوجوان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جن کا گھرانہ کسی حوالے کا، کسی تعارف کا محتاج نہیں، اس دھرتی پر احسان ہے تو اس گھرانے کا ہے، حضرت سراج اہل سنت کا ہے، قبلہ شیخ القرآن کا ہے، قبلہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب کا ہے کہ آج الحمدللہ سارے آتے لباں تے ترانے حضور دے گونج رہے ہیں۔ اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے، انہوں دا استقبال ہے۔ اچھا قبلہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے بابا جان قبلہ صاحبزادہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب آپ بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں، ہون تے کہو سبحان اللہ۔ تو اسی خوش نصیب ہوئے علاقے والے کہ صاحبزادہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ انہوں دی زیارت بھی کرو گے، انہوں دا خطاب بھی سنو گے۔ بہت بلند نعرہ لاؤ تو حضرت دا خطاب سنو، نعرہ تکبیر، سدھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمینوا صدق اللہ العظیم۔ حضور سرور کونین امام الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب محفل میلاد میں شامل ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مزمل بھائی کو اور ان کے والد صاحب کو اور جنہوں نے یہ محفل سجائی۔ اللہ کریم ان کا محفل سجانا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین گرامی، اپنی تقریر کی ابتدا ہی حسن مصطفیٰ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں جو حسن مصطفیٰ سنتا ہے اور جو حسن مصطفیٰ بیان کرتا ہے، میرا اللہ ایک وقت ایسا لاتا ہے، میرا اللہ آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، چہرہ مصطفیٰ دکھا دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، میرے آقا کی شان کیا ہے؟ ارے جن کا سراپا مظہر نور جسداں اور جن کا دیدار صبح عید اور جن کی زلف شام عنبرافشاں اور جن کی صورت شرع قرآن خسرو خوباں صدر کی ہاں اور جن کا چہرہ خورشید تاباں، پھر کیوں نہ کہوں دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آپ کینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، ارے ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا، ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ میں جملہ روک رہا ہوں، میں دیکھوں گا یہاں کتنے عاشق بیٹھے ہیں۔ یہ چاند، یہ تارے مزمل بھائی، یہ چاند، یہ تارے شب معراج میرے آقا کو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے، آسمان سے زمین کی طرف آتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے۔ یارو نصیر الدین نصیر الرحمن نے اس شعر کو پڑھا، آپ نے حد ہی کر ڈالی۔ آپ نے کہا یہ چاند، یہ تارے شب معراج، چاند یہ تارے شب معراج میرے آقا کو جاتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے، آتا ہوا بھی دیکھ رہے تھے۔
آج یہ عاشق اسی چاند کو انہی تاروں کو اس لیے تکتے ہیں کہ اسی چاند نے انہی تاروں نے محبوب خدا کو تک رکھا ہے۔ ارے چاند تارے، ارے چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، اور کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، کیونکہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ شائن، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارے پیار میرے آقا کا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں کبھی قابل نہیں ہوتا۔ آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر لوگ سوال کرتے ہیں، آقا محفل میں کس طرح تشریف لاتے ہیں؟ شاعر نے جواب دے ڈالا، آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ معراج کا راہی، معراج کا راہی، ارے معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ اور ملی کھا کے شفا حوروں نے یہ کہہ کر جنت میں بھی اس جیسا کا جل نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھے عاشق، عشق والی بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے آقا سے محبت کرنے والے، جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ ہم محفل کیوں سجاتے ہیں؟ محفل سجانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا مجمع اکٹھا کر لیا مزمل بھائی نے، آپ کو دعوت دی، مجھے بلایا، میرے بابا کو بلایا، کس وجہ سے بلایا؟ کس کو راضی کرنے کے لیے بلایا؟ رب کعبہ کی قسم ہم میلاد کس لیے مناتے ہیں؟ سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہم میلاد کس لیے مناتے ہیں؟ ہم میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب مصطفیٰ کی قسم، رب کائنات کی قسم، لوگوں منبر رسول پر بیٹھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس لیے زندہ نہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم اس لیے زندہ ہیں کہ مصطفیٰ زندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، ہر بے اصول کے لیے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ چبن میں رہ کے بھی کھاروں کی پھول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ میرے مسلک کے امام نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، میرے مسلک کا امام فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ ہی شعر پڑھے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ شاعر کہتا ہے ایک ختم رسول مکی مدنی، ایک ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، اصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن و شرافہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش پری پہ پہنچے ہو، وشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں، وشان نبی ہیں سب لیکن، وشان نبی ہیں سب لیکن، وشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دلہا کوئی نہیں۔
آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ انیس بھائی آیت ہی بڑی عظیم ہے، اور یہاں عظیم لوگوں کے پاس آیا ہوں، یہاں مجھے معلوم ہو گیا یہ سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، یہاں سارے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، یہاں سارے مصطفیٰ سے عشق کرنے والے بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مولا وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، مولا کس ایمان کی بات فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر اس ایمان کا پوچھنا چاہتے ہو نا تو جاؤ در مصطفیٰ پر، جاؤ در مصطفیٰ پر۔ آقا کے پاس صحابہ گئے، آقا سے عرض کیا مولا اللہ نے فرمایا ہے آقا ایمان والو ایمان لے آؤ، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگ زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، ایمان کی یا رسول اللہ تعریف تو کر کے بتائیں نا۔ میرے آقا نے ایمان کی تعریف فرمائی، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کریں۔ اچھا ہمیں سنی جو ہوتا ہے نا آقا سے محبت کرتا ہے، ہم پھر جلوس بھی نکالتے ہیں، ہم پھر نعرہ بھی لگاتے ہیں، جس کو نعرہ آتا ہوگا نا وہ نعرے کا جواب دے گا، غلامی رسول میں ہاتھ اٹھا کر کہے غلامی رسول میں۔ جو میرے آقا کا غلام ہے اتنا اونچا نعرے کا جواب دے گا، ہاتھ اٹھائے گا غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ ہم نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ آیت بتا رہی ہے، مزمل بھائی یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت کا حصہ بتا رہا ہے، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ہمیں آقا کے غلام، جو میرے آقا کا غلام ہے ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اب جملہ میں لوں گا، سبحان اللہ عاشق کہیں گے یارو جو میرے آقا کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے، عظیم جملہ آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا، جو میرے آقا کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے وہ اتنا بڑا صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ہم پھر نعرہ لگاتے ہیں جو ہونا عشق مصطفیٰ، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں اگر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، دنیا کو بتاتے ہیں نمازیں اس کی قبول ہوتی ہیں جس کے سینے میں ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہنا میرا دل خوش ہو جائے گا، آقا خوش ہو جائیں گے، آقا کے چاہنے والے خوش ہو جائیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے خوش ہو جائیں گے۔ یارو جملہ بڑا عظیم ہے، یارو ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہنا ہے، نمازیں اس کی قبول ہوتی ہیں جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے، روزے اس کی قبول ہوتی ہیں جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے، زکاتیں اس کی قبول ہوتی ہیں جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے، حج اس کا قبول ہوتا ہے جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جملہ میں لوں گا سبحان اللہ عاشق کہیں گے یارو فجدے اس کے قبول ہوتے ہیں جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے، سجدے اس کے قبول ہوتے ہیں اس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے، جو میرے آقا سے پیار کرتا ہے، جو میرے آقا سے عشق کرتا ہے، اور میرے آقا کی محبت میں ملتا کیا ہے؟ جو جاننا چاہتا ہے آقا سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ ہاتھ تو اٹھائے نا، پھر سبحان اللہ کہے تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، اللہ نے میرے آقا کی شان قرآن میں بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب اگر کوئی شخص مجھ خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے آپ کی اتباع کرے۔ اللہ سے آقا علیہ السلام نے عرض کر دیا مولا جب وہ مجھ سے محبت کریں گے میرے مولا ان کو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں ساری کائنات کا مالک ہو کر، میں ساری کائنات کا رازق ہو کر، میں ساری کائنات کا پالنے والا ہو کر، میں ساری کائنات کا رب ہو کر اس شخص سے محبت کروں گا
جس کے سینے کے اندر ہوگا عشق مصطفیٰ، پتہ کیا لگا؟ آقا سے محبت کرو گے ملے گا کیا؟ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کی محبت سے مصطفیٰ بھی مل جاتے ہیں اور مصطفیٰ کا خدا بھی مل جاتا ہے، مصطفیٰ بھی مل جاتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی مل جاتا ہے۔ پھر نمازیں لذت میں آ جاتی ہیں، روزوں میں اللہ ثواب حاصل، اللہ ثواب دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے تب بھی یار نظر آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تب بھی یار نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت ہے کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی محبت، خدا کی محبت جدا 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 جدا۔ میں نے کہا خدا کی محبت، مصطفیٰ کی محبت ایک۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تیری محبت میری محبت ایک۔ تو سننا چاہتا ہے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اب میں آپ عاشقوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، عشق والی چند باتیں آنے والی ہیں۔ آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا، آپ کی روح سبحان اللہ کہے گی، آپ کا وجدان سبحان اللہ کہے گا۔ جو سننا چاہتا ہے دل سے سبحان اللہ کہے گا۔ حاضرین گرامی، میرے آقا کی محبت، میرے آقا کی پیار، میرے آقا کا ذکر، خدا کا ذکر۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پہلے آسمان پر ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہنا ہے، میرا دل خوش ہو جائے گا، آپ کی روح خوش ہوگی، آپ کا وجدان خوش ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب پہلے آسمان پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، دوسرے آسمان پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، تیسرے آسمان پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، چوتھے آسمان پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، چھٹے آسمان پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، ساتویں آسمان پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، فرشتوں کی زبانوں پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، انسانوں کی زبانوں پر خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر۔ عظیم جملہ، دل کو سنیں گے آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا، دل کی تختی پر لکھ کر جانا۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے بات ہی مکا دی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب جہاں تک خدا کی خدائی ہے، بڑا عظیم جملہ ہے میرے آقا کی محبت میں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ محبوب نمازوں میں تیرا ذکر ہوگا، نمازوں میں میرا ذکر ہوگا، عبادت میں تیرا ذکر ہوگا، عبادت میں میرا ذکر ہوگا، ریاست میں تیرا ذکر ہوگا، ریاست میں میرا ذکر ہوگا۔ محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، وہاں خدا کا ذکر ہوگا، جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں ہی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا۔ سننا چاہتا ہے جو سننا چاہتا ہے ذرا دل سے کہے نا سبحان اللہ۔ میں نے کہا عاشق کی محفل میں آیا ہوں، عاشق کی محفل میں 2 مہینے پہلے مجھ سے بھی ٹائم لیا، میرے والد صاحب سے بھی ٹائم لیا، اور ہمیشہ جب بھی رابطہ ہوا رابطے میں رہے۔ ان کی محفل میں آیا ہوں، عشق والی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کی محبت میں ملتا کیا ہے؟ پہلا مصطفیٰ کی محبت میں یاد بھی کروانی ہے تقریر، مصطفیٰ کی محبت میں خدا ملتا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں خدا ملتا ہے۔ جس کو سمجھ آئے گا وہ ہاتھ اٹھا کر جواب دے گا۔ مصطفیٰ کی محبت میں خدا ملتا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں خدا کی محبت ملتی ہے۔ دوسرا مصطفیٰ کی محبت میں بقا ہے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر یہ عاشقوں کے سامنے جملہ لینا چاہتا ہوں، میرے آقا کی محبت ایمان، میرے آقا کا عشق ایمان، میرے آقا کی چاہت ایمان، میرے آقا کا ادب ایمان۔ رب کعبہ کی قسم، رب مصطفیٰ کی قسم، رب کائنات کی قسم، یارو مصطفیٰ کی محبت ایمان ہے۔ مصطفیٰ کی محبت میں بقا ملتی ہے۔ اگر مصطفیٰ سے محبت کرو گے مر بھی جاؤ گے تمہارا نام زندہ رہے گا، تمہارا نام زندہ رہے گا۔ یارو جنگ ہو رہی ہے تو شخص آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے جس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کا چہرہ کیسے ہے، ان کی زلفیں کیسی ہیں، وہ لگتے کس طرح ہیں۔ وہ میرے آقا کے قریب آیا، اس کی توجہ ہے، کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرے آقا کے قریب آیا، میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا، اس کو کوئی ہوش نہ رہا تیروں کا، کوئی ہوش نہ رہا تلواروں کا۔ تیر لگا، تیر لگا، تلواریں لگی، زمین پہ گرا، پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا اس کے قریب گئے، میرے آقا اس سے واپس پلٹے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تمہیں معلوم نہیں ہے
اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، صحابہ اس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ تھا، اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ مصطفیٰ کی محبت میں جنت ملتی ہے، مصطفیٰ کی محبت میں جنت ملتی ہے۔ اب یارو دل کے کانوں سے سننا، اب میں اپنے مسلک کے امام کا شعر پڑھنے والا ہوں۔ میرے مسلک کے امام فرماتے اس مقام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ یہاں بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، عاشق صحابہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے جاتے تھے، مسکراتے ہوئے گردنیں کٹاتے جاتے تھے۔ ارے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے کنیز، یوسفستان ہے ہر ایک گوشے کن آنے عرب۔ حضرت یوسف کے حسن کا کمال یہ تھا، آپ جس گلی میں بیٹھا کرتے تھے آپ کی قمیص کی خوشبو اسی گلی میں رہا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کے حسن کا مقام یہ ہے، یہاں مصطفیٰ کے صحابی کا مقام یہ ہے۔ نام ہے حضرت انس بن مالک، ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ نام ہے حضرت انس بن مالک۔ آپ دائیں جاتے، آپ بائیں جاتے، آپ جس گلی میں جاتے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی۔ صحابہ نے سوال کر ڈالا، انس بن مالک اتنی عظیم خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ جہاں جاتے ہو، جس جگہ جاتے ہو، جس گلی جاتے ہو، جہاں سے گزر جاتے ہو وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے بڑی عظیم بات کرنے والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہنے لگے، صحابہ اس کی توجہ دل سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ صحابہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، آقا کے چہرے مبارک پر پسینہ آیا، آقا کا پسینہ مبارک زمین پر گرنے لگا۔ میں نے پسینے مبارک کے چند قطرے شیشے کے اندر بند کر لیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، صحابہ میں جہاں جاتا ہوں، صحابہ میں جس گلی جاتا ہوں، صحابہ جہاں سے گزر جاتا ہوں وہ گلی بھی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کا کمال یہ تھا، آپ جس گلی میں بیٹھا کرتے تھے آپ کی قمیص کی خوشبو اسی گلی میں رہا کرتی تھی۔ مصطفیٰ کے حسن کا مقام یہ ہے، مصطفیٰ بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے، آپ کے جسم اقدس کی خوشبو سارے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ ارے حور سے کیا کہیں، موسیٰ کو مگر عرض کریں۔ انیس بھائی آپ ساتھ دیں گے ذرا، بڑا عظیم جملہ ہے۔ ارے حور سے کیا کہیں، موسیٰ کو مگر عرض کریں، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ شعر ہے عاشق رسول کا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرے بابا، سننے والے یہ عاشقیں آپ سنیں گے، آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا۔ یارو حضرت یوسف کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کا ہر نبی حسین، سبحان اللہ نہیں آئی آپ کی، آپ سبحان اللہ لیں گے تو جملہ لوں گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کا ہر نبی حسین، حسن رکھنے والا، حسن رکھنے کے باوجود خدا کے دیدار کا طالب ہے، خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا عاشق بیٹھے عشق والی بات کرنا چاہتا ہوں، یا عشق ہمیشہ اس خدا کے دیدار کا سوال کرتا رہ گیا۔ کبھی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، کبھی یارے کے نیچے آ کر، کبھی گردن کٹا کر، کبھی مصر کی بازاروں میں بک کر، عشق ہمیشہ اس خدا کے دیدار کا سوال کرتا رہ گیا۔ عشق نے سمجھ لیا اس خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، عشق نے ہاتھ باندھے عرض کیا، مولا کوئی ایسی ذات بھیج دیکھیں تو اسے مگر نظر تو آئے، دیکھیں تو اسے مگر نظر تو آئے۔ فرمایا اگر کسی نے میری رحمتوں کا خزینہ دیکھنا ہونا کہیں اور نہ جائے، میرے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ لے۔ اگر کسی نے میری ذات کے مظہر کو دیکھنا ہونا کہیں اور نہ جائے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ اب جو شعر پڑھنے والا ہوں یہ میرے مسلک کے امام کا، عاشق رسول کا ہے۔ میرے بابا نے جب بھی پڑھا میرے بابا روئے، مزمل بھائی جب بھی میرے بابا پڑھتے ہیں نا میرے بابا روتے ہیں۔ عاشق سنیں گے ان کا وجدان سبحان اللہ کہے گا۔ میرے مسلک کا امام فرماتا ہے، اتار کے ان کے رخ کا صدقہ
اتار کے ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کے ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے کاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روگن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن پھول گلزار نور کے تھے، ارے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاسی، کہیں والجوش لنٹرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، ہرش کے دو کی سر جھکا لے گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اتھاں خود عبد سڑویں دے اتھاں کنال ملویں دے، اتھاں خود عبد سڑویں دے 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 اتھاں کنال ملویں دے اتھاں خود عبد سڑویں دے اتھاں کنال ملویں دے، دماغے کچھ کر دیں دے کہ الٹی چال کیا پچھ دی، کہ الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ارے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ پیچھے تکو آن کڈا وڈا مجمع ہے، حضور دے غلام اتنی دیر نال بیٹھے ہو، ہن بیٹھن دا ثبوت دے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت زمین تے جڑے بیٹھے ہو نا ایویں بیٹھو اور ایویں جواب دو کہ فرش تے بیٹھے بیٹھے غلامہ دی حاضری عرش تے ہوئے، ذرا ہاتھ چکے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کریں فضا میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے کھرس سے کہتوں کے سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں آنکھوں جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے۔ یارو عاشق بیٹھے ہیں، آج عشق والی بات کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پوری تقریر میں ہاتھ نہیں جوڑے، اب ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، یارو دل کے کانوں سے سننا ہے، آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا، آپ کی روح سبحان اللہ کہے گی، آپ کا وجدان سبحان اللہ کہے گا۔ میرے مسلک کا امام کہتا ہے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، عاشق کہتے یا رسول اللہ آپ پردے ہٹاتے جائیں ہم آپ کے جلوے کرتے جائیں گے۔ ارے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، عشق والی بات، عشق والی عشق، کیا بات ہے۔ اگر کوئی کہے نمازیں پڑھتا ہوں اور سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں، اللہ نمازیں قبول کر لے گا، جس کی توجہ ہے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اچھا جو تھکا ہوا ہے وہ نہ کہے، باقی سارے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے یہ آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے عشق کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے اندر جو ادب مصطفیٰ ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صبح سے اب تک کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ کس کو؟ مجھے راضی کرنے کے لیے، مزمل بھائی کو نہ، انہوں نے محفل سجائی ہے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آپ محفل میں آئے ہیں مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم جب مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں چہرے سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اپنے چہرے انور کی زیارت کروا دیتے ہیں، آقا دیدار کرواتے ہیں، آقا دیدار کرواتے ہیں، آقا اپنے جلوے کراتے ہیں، آقا اپنے جلوے کراتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جو میرے آقا کو دیکھتا ہے میرے آقا کا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، حضرت عبداللہ بن سلام آقا کے چہرے انور کو نہیں دیکھا، یہودیوں کے عالم میں یہودی علماء کے پاس گئے، کہا چہرہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا مت جانا،
جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نہ رکے، آپ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، آپ بے ساختہ بول اٹھے، آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم، جب سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے اس نتیجے میں پہنچاؤ اللہ نے اپنی ساری سچائیوں کا نور، اپنی ساری صداقتوں کا نور اگر رکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کے اندر رکھا ہے۔ جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ان پر کیا کرم ہوا، سنتے جائیں گے، سبحان اللہ کہتے جائیں گے۔ یارو حضرت عبداللہ مازنی ہے، آقا کے چہرے انور کو دیکھا ہے، آقا کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، یارو کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے چچا کے پاس گئے، کہنے لگے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو مسلمان ہونا چاہتا ہے، تجھے معلوم نہیں تیرے تن پر جو لباس ہے میرا ہے تیرا نہیں۔ آپ نے ماں کے پاس ایک شخص کو بھیجا ہے، کمبل منگوایا ہے، تہبند کے طور پہ پہنا ہے، اسی حال میں آقا کے پاس آئے، آقا کی زیارت کی ہے، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ہے، نام حضرت عبداللہ مازنی رکھا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو سارا قرآن خود مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ یہ قرآن اونچا پڑھتے تھے، ایک روز قرآن اونچا پڑھ رہے تھے، اونچا قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم نے غصے سے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم اسے غصے سے نہ دیکھا کرو، یہی تو ہے جس نے ماں کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑا ہے، باپ کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑا ہے، خاندان کو بھی مصطفیٰ کے لیے چھوڑا ہے، سب کچھ میرے نام پہ قربان کر دیا، سب کچھ میرے نام پہ قربان کر دیا۔ اس مقام پر ترجمانی میرا پیر فرید فرماتا ہے، سننا چاہتا ہے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میرا پیر فرید فرماتا ہے گھول گھتا میں یار دینا تو، گھول گھتا میں یار دینا تو، بال بچی ہر قسم میاں جی، اس کو مول فرید نہ مرشو، روز نبی ہم چشم میاں جی، روز نبی ہم چشم میاں جی۔ یا رسول اللہ ہمارے بچے بھی آپ کے نام پہ قربان، ہماری اولادیں بھی آپ کے نام پہ قربان، ہمارا سب کچھ آپ کے نام پر قربان۔ یہ قرآن اونچا پڑھتے تھے، ان کا وشال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے، مختصر کر رہا ہوں، میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھایا۔ یارو آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے قبر تیار کی جاتی ہے۔ صحابی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تیری قبر تیار کرنے والے فاروق اعظم، واہ سبحان اللہ۔ یارو اس کے بعد جب قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے نا، اس کے اندر جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے اس کو لحد کہتے ہیں۔ میرے آقا قبر کا معائنہ خود کرنے کے لیے قبرستان گئے، میرے آقا نے تاجدار کائنات نے، تاجدار رسالت نے، تاجدار نبوت نے اپنے ہاتھوں سے لحد بنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا رو رہے ہیں، میرے آقا کے چشمان مقدس میں آنسو ہیں، میرے آقا سارو قطار رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لے آؤ عبداللہ مازنی کو، اللہ اکبر۔ صحابہ لے کر آئے، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ اس مقام پر یارو اس مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی تھان نکل گئی، آپ رونے لگ گئے۔ آپ کہتے عبداللہ مازنی تو ہم سے بازی جیت گیا، کاش تیری جگہ میرا انتقال ہوا ہوتا۔ آقا نماز جنازہ بھی پڑھاتے، آقا قبر کی موری بھی اپنے ہاتھوں سے بنتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق کی جو بات سننا چاہتا ہے، محبت میں ملتا کیا ہے؟ واہ واہ، محبت میں ملتا کیا ہے؟ محبت میں اور عشق میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، جو سننا چاہتا ہے کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی سبحان اللہ کم ہے، چند لمحوں کے بعد سبحان اللہ زیادہ، سبحان اللہ، کیونکہ جملہ ہی بڑا عظیم دینے والا ہوں۔ محبت میں اور عشق میں فرق ہوتا ہے۔ واہ، محبت میں اپنا ہوش باقی رہتا ہے مزمل بھائی، محبت میں اپنا ہوش باقی رہتا ہے، عشق میں محبوب کا خیال رہتا ہے، محبت میں اپنی جان پیاری ہوتی ہے، عشق میں عاشق اپنی جان محبوب پہ وار دیا کرتا ہے۔ یارو محبت میں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ عظیم جملہ، عظیم جملہ۔ باقی تقریر پر سبحان اللہ کہا، اب بھی سبحان اللہ کہنا، بڑا عظیم جملہ دینے والا ہوں یارو۔ واہ،
محبت میں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، عشق میں محبوب خدا دکھائی دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محبت میں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، عشق میں محبوب خدا دکھائی دیتا ہے۔ محبت کی حدیں ہوتی ہیں، عشق بے حد ہوتا ہے۔ محبت کی حدیں ہوتی ہیں، عشق بے حد ہوتا ہے۔ محبت میں فاصلے باقی رہتے ہیں، ہاں محبت میں فاصلے باقی رہتے ہیں، عشق فاصلوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ شک وہ کیسے؟ آپ کہیں گے کس طرح؟ میں نے کہا سن، اب عاشق کی بات کرنے والا ہوں، اب عشق والی بات کرنے والا ہوں۔ جب بھی بیان کیا ہے عاشق روئیں، آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ میرے آقا کا سچا عاشق ہے، میرے آقا سے محبت کرتا ہے، میرے آقا سے پیار کرتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، میرے آقا کے چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ بس 10 سے 15 منٹ میں حضرت صاحب بھی آ جائیں گے۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ دعا کرتا ہوں تو دل کے کانوں سے سنیں، اس کے مصطفیٰ میں بیٹھ کر سنیں، رات کو آنکھیں بند کرے چہرہ مصطفیٰ نظر آ جائے۔ میرے آقا کا عاشق ہے، میرے آقا سے محبت کرتا ہے، میرے آقا سے پیار کرتا ہے، میرے آقا سے عشق کرتا ہے۔ نام حضرت بلال حبشی ہے۔ میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ بن خلف کا زر خرید غلام ہے، امیہ دشمن رسول، امیہ گستاخ رسول، امیہ کے دوست امیہ کے پاس آئے ہیں، کہنے لگے بلال غلام تیرا ہے، کلمہ مسلمانوں کے نبی کا پڑھتا ہے، بلال تنخواہ تجھ سے لیتا ہے، ذکر مصطفیٰ کا کرتا ہے۔ یارو امیہ نے حضرت بلال کو قریب بلایا، کہا اے بلال سچ بتانا، میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ہاں، جب سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے تب سے میرا دل بھی قربان اور میری جان بھی قربان، میرا دل بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا سب کچھ آقا کے نام پر قربان۔ یارو امیہ نے سن کی ابتدا کی ہے، توجہ میری طرف، اس کی توجہ کہہ دینا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر ذرا سارے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دل کے کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ یارو امیہ ظلم کی انتہا کر ڈالنے لگا، ظلم کی انتہا کر ڈالی۔ اس نے حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال کی گردن میں رسہ ڈالا، آوارہ بچوں کو بلایا، کہا بلال کو کبھی اس گلی میں لے کر جانا، کبھی اس گلی میں لے کر جانا، بلال کو پتھر مارنا، بلال کو زخمی کرنا، بلال کو گھسیٹتے رہنا۔ آوارہ بچوں نے اللہ اکبر رسے کو بینک باندھا ہے، کبھی اس گلی میں لے کر جاتے، کبھی اس گلی میں لے کے جاتے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، آوارہ بچوں نے رسے کو کھینچا ہے، حضرت بلال حبشی کی گردن سے خون بہنے لگ گیا، کبھی اس گلی میں لے کے جاتے، کبھی اس گلی میں لے کے جاتے۔ حضرت بلال کے چہرے پہ گرد آ گئی۔ ترجمانی میرا پیر فرید فرماتا ہے، ترجمانی میرا پیر فرید فرماتا ہے، میرا پیر فرید ترجمانی فرماتا ہے۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں تصور تو لائیں، عاشق نے کتنی مارے سہی، کتنے درد سہے، کتنی درد سہے۔ ترجمانی میرا پیر فرید فرماتا ہے منہ دھوڑ مٹی سر پایم، سر ننگن منہ سمجھایم، کوئی پچھنوے ہے آجم، ہے تو الٹا عالم کھلتا، کیا حال سناواں دلتا، کیا حال سناواں دلتا، کوئی مہر مراس نہ ملتا، دل پریم نگر تو ٹانگے، جتا پینڈے سخت اڑانگے، نارا فرید رلانگے، اے پندبہ مشکل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی مہر مراس نہ ملتا۔ اس نے ظلم کی انتہا کر ڈالی۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ظالم امیہ نے آگ جلائی، آگ جلائی، آگ جلائی، آگ کے اندر پتھروں کو ڈالا، پتھر آگ بن چکے۔ اس کے بعد بلال کو کہنے لگا اے بلال اپنی قمیص اتاریں۔ حضرت بلال نے اپنی قمیص اتاری۔ اس کے بعد ظالم کہنے لگا اے بلال یہاں سو جائیں۔ حضرت بلال سوئے، آپ کی پشت جل چکی، آپ کا سینہ جل چکا۔ اس کے بعد ظالم کہنے لگا
اے بلال وہ زبان باہر نکالیں جس زبان سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت بلال نے زبان باہر نکالی، ظالم نے جلتا ہوا انگارہ ڈالا، آپ کی زبان جل چکی، آپ کا سینہ جل چکا، آپ کی پشت جل چکی، آپ نے آنکھیں بند کی، چہرہ مصطفیٰ نظر آیا۔ یہاں ترجمانی خواجہ یار محمد فریدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسانا لساول للسو کے کہنا، دل کے کانوں سے سننا، یہ عاشق کا شعر ہے، عاشق کا شعر، اور عاشق کی بات کرنے والا ہوں۔ خواجہ یار محمد فریدی فرماتے ہیں اسانا لساول علیشو کے کہنا، اسانا لساول علیشو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیشو کے کہنا، تو ہاڈی شڈی جاتے در در مری جا، کتی کو پکڑ بد بلیشو کے کہنا۔ حضرت بلال نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم دی نگاہی کریشو کے کہنا۔ انہوں نے محفل سجائی، انہوں نے محفل سجائی، اس وجہ سے سجائی، یہ بھی آج کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم دی نگاہی کریشو کے کہنا۔ ان کے والد گرامی بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو میرے آقا کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے، یہ بھی کہتے ہیں کرم دی نگاہی کریشو کے کہنا۔ یہ سارے جتنے بھی عاشق بیٹھے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم دی نگاہی کریشو کے کہنا، کرم دی نگاہی کریشو کے کہنا، کرم دی نگاہی کریشو کے کہنا۔ رب کعبہ کی قسم وہ کرم فرماتے ہیں، اپنا چہرہ مصطفیٰ بھی دکھا دیتے ہیں اور مشکلات بھی حل فرما دیتے ہیں۔ حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر نے خریدا، حضرت صدیق اکبر نے خریدا۔ حضرت صدیق اکبر کو حضرت بلال نے عرض کی کوئی تو ہو جو ہاتھ پکڑ کر چہرہ مصطفیٰ دکھا دے نا، کوئی تو ہو جو ہاتھ پکڑ کر چہرہ مصطفیٰ دکھا دے۔ یارو حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کو پکڑا، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کو پکڑا۔ حضرت صدیق اکبر اللہ اکبر بارگاہ رسالت میں لے کر گئے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر گئے، میرے آقا نے بلال کے زخموں کو دیکھا، میرے آقا نے بلال کے زخموں کو دیکھا، بلال کے چلے ہوئے جسم کو دیکھا، میرے آقا کی جسمانی مقدس میں آنسو آئے، میرے آقا رونے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال میرے لیے درد تھا، یا عاشق کہتا ہے درد سہ سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ یارو یہ واحد موقع تھا اس موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کی طرف نہ دیکھا۔ ترجمانی بابا پیر فرید فرماتے میں ویکھا تے میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا تو ویکھے ایڈے وقت کتھوں لے آوا، میرے ویکھن دے وچ ویکھے ماہی تیرے اندر رہندا تے نویں پین بلیکھے یار فریدا ہوئے یار تے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، پاویں ویکھے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور بعد اوقات چہرہ پھیر لیتے۔ عاشق کہتا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے ماہی تیرے اندر رہندا۔ مزمل بھائی وہ ہمارے ادھر دل میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے وجدان میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، آقا سے عشق کرتے ہیں۔ ہماری جانیں آقا کے نام پہ قربان، ہمارا سب کچھ آقا کے نام پر قربان، ہمارا سب کچھ آقا کے نام پر قربان۔ لیکن ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، محبت کا دعویٰ یہاں نمازیں نہیں پڑھتے، محبت کا دعویٰ روزے نہیں رکھتے، محبت کا دعویٰ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت کا دعویٰ تو یہ ہو انسان محبت ایسی کرے جیسے میرے پیر فرید نے کی، محبت ایسی کرے۔ اب ایک ہی جملے میں پیر فرید کی بات کرنا چاہتا ہوں تو سننا چاہتا دل سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ یا اللہ جو سبحان اللہ اتنا زور سے کہے، تیری شان میں سبحان اللہ کہے، تیرے محبوب کی شان میں سبحان اللہ کہے، یا اللہ اسے اسی سال مدینے دکھا۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں انہوں نے عشق والی باتیں بڑے دل کے کانوں سے سنی ہیں، یا اللہ ان پر کرم فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ تو کرم فرمانے والا، یا اللہ ایک اور ان کے اوپر معاملہ فرما۔
یا اللہ یہ آنکھیں بند کرے، ان کو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا نصیب فرما۔ انہوں نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، انہوں نے مصطفیٰ سے عشق کی ہے، میرے آقا سے محبت کی ہے۔ اعمال جڑ ہے، کوئی کہے جڑ ہے، میں نے کہا نہیں، اعمال پھل ہے، نمازیں پھل۔ ایک درخت ہے نا، جڑ ختم ہو جائے درخت لگ سکتا ہے؟ جواب تو دینا، جواب تو دے، نہیں لگ سکتا۔ اگر اس کے مصطفیٰ نہیں ہیں، سارے اعمال ہیں، اللہ سارے اعمال رد کر دے گا۔ بات کرنے والا ہوں، پیر فرید کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ پیر فرید ہیں انیش بھائی، میرے پیر فرید ہیں۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئی ہے، وہ خاتون آ کر کہتی ہے پیر فرید آپ کا محبوب کتنا حسین ہے۔ جو سمجھے گا نا وہی سبحان اللہ کہے گا۔ پیر فرید آپ کا محبوب کتنا حسین ہے۔ میرے پیر فرید نے جملہ کہا، مشرق کے حسینوں کا حسن ایک طرف، مغرب کے حسینوں کا حسن ایک طرف، شمال کے حسینوں کا حسن ایک طرف، جنوب کے حسینوں کا حسن ایک طرف، مصطفیٰ کی ایک جھلک ایک طرف۔ وہ خاتون تھی تو بھولی مگر تھی بڑی نصیبوں والی۔ وہ کہنے لگی، اے میرے پیر فرید اپنے اس محبوب کو دکھا سکتے ہو؟ اپنے اس محبوب کو دکھا سکتے ہو؟ میرے پیر فرید وجد میں آئے۔ یارو جب میرا پیر فرید وجد میں آئے نا، میرے پیر فرید نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، میرے پیر فرید نے انگلی کا اشارہ کیا، یارو اللہ نے پردے ہٹا دیے اور چہرہ مصطفیٰ دکھا دیا۔ وہ میرا پیر فرید پہلے مقام روتے رہتے تھے، میرے مسلک کا امام بھی روتے رہتا تھا نا، آنکھوں سے آنسو برساتا رہتا تھا۔ میرے مسلک کا امام کہتا تھا، وہ شوے لال ازار پھرتے ہیں، وہ شوے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، وہ شوے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رسا، تجھ سے شیطاں ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میرا پیر فرید بھی کہتا رہتا تھا، تو دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تڑے نام تو مفتوی کاندڑیاں، تڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم دردے کتیا نال ادب، ہم دردے کتیا نال ادب۔ یارو آج ہم بھی، میرا پیر فرید کہتا ہے نا، میرے بابا جگہ جگہ علاقوں میں جاتے ہیں، ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں لوگ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ وہ شعر پڑھتے ہیں۔ شعر ہے میرے پیر فرید کا، میرا پیر فرید فرماتا ہے، تد تھی جو گن چودھاڑ پھرا، تد تھی جو گن چودھاڑ پھرا، ہند سندھ پنجاب کے مار پھرا، سونج بہر تے شہر بازار پھرا، متا یار ملم کئی سانگ سبب، متا یار ملم، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ انہوں نے محفل سجائی، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر مصطفیٰ کرم کیا فرماتے ہیں؟ جو سننا چاہتا ہے کہہ دینا سبحان اللہ۔ صحابی ہے، صحابی ہے، فالج کا مرض ہے، صحابی ہے، مرض میں مبتلا ہے، صحابی ہے، پریشان ہے، میرے آقا کے پاس آیا، میرے آقا نے اپنا دست مبارک لگایا، میرے آقا کا دست مبارک صحابی کے جسم پہ لگنے کی دیری تھی، اللہ نے فالج کے مرض کو دور کر دیا۔ مصطفیٰ کے ذکر کرنے سے مصطفیٰ کی محبت میں شفا ملتی ہے۔ آج منبر رسول پر بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اور یہ میرے بھائی ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب مصطفیٰ کی قسم، رب کائنات کی قسم، منبر رسول پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، اور یقین کریں وہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ رب مصطفیٰ، رب کائنات کی قسم، رب مصطفیٰ کی قسم، رب کائنات کی قسم، اگر مصطفیٰ سے محبت کر لو گے، اگر اولادیں نہیں ہیں اللہ تمہیں اولادیں عطا کر دے گا۔ مصطفیٰ سے محبت کرو گے، اگر پریشانیاں ہیں اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر مصطفیٰ سے محبت کر لو گے اللہ تمہارے ہاں معاملات حل کر دے گا۔ اگر مصطفیٰ سے محبت کرو گے کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔
رزق میں تنگی نہیں آئے گی. عاشق کا دعویٰ ہے پھر مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے نا, نمازیں پڑھو گے, روزے رکھو گے, میرے آقا کی محبت کا دعویٰ اور معاملات کسی اور طرف, نا نا نا, رب کعبہ کی قسم. پھر ملتا ہے. وہ ایک شخص تھا, نوجوان تھا, جس کی توجہ ہے اور جس کا دل ٹھہرا ہے, ہاتھ اٹھا کر کہہ دینا سبحان اللہ. ابھی علی کا ذکر 2 سے 4 منٹ میں کرنے والا ہوں. مجھے معلوم ہے یہاں علی والے بیٹھے ہیں, مجھے معلوم ہے یہاں علی والے بیٹھے ہیں, مجھے معلوم ہے یہاں صحابہ والے بیٹھے ہیں. یارو اب جو معاملہ بیان کرنے والا ہوں نا, میں نہیں کہوں گا, آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا. نوجوان ہے, حضرت فاروق اعظم کا دور ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں خواتین بھی مسجد کے اندر نمازیں ادا کرتی تھی. وہ نوجوان عورت کا راستہ روکتا. اس خاتون نے کہا میرا راستہ کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو, تیری محبت کو بھی قبول کروں گی, تجھ سے نکاح بھی کروں گی, مگر شرط یہ ہے کہ 40 روز حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھ. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. پہلا دن آیا, حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی. عاشق تھے حضرت فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم نے حسن مصطفیٰ بیان کیا, ذکر مصطفیٰ کیا. حضرت فاروق اعظم ذکر مصطفیٰ کرتے. وہ نوجوان پہلا دن آیا, ذکر مصطفیٰ سنا, نماز کے بعد دوسرا دن آیا, ذکر مصطفیٰ سنا, تیسرا دن آیا, ذکر مصطفیٰ سنا, چوتھا دن آیا, ذکر مصطفیٰ سنا, حسن مصطفیٰ کی باتیں سنی. 40 دن گزر گئے. 40 دن وہ نوجوان نمازی بھی پڑھتا اور ذکر مصطفیٰ بھی سنتا رہتا. اب وہ نوجوان رستے سے گزر رہا ہے. پہلے نوجوان کی نظریں اونچی ہوتی تھی, اب اس نوجوان کی نظریں نیچے ہو گئی. نوجوان کی نظریں نیچے ہو گئی. جملہ لینے والا ہوں, اس نوجوان کی آنکھوں میں حیا آ گیا. اب وہ نوجوان نظریں جھکا کے چل رہا ہے. اس خاتون نے کہا تو نے وعدہ پورا کر لیا, تجھ سے نکاح بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, تیری محبت کو بھی قبول کرتی ہوں. جملہ میں لوں گا, سبحان اللہ یہ عاشق کہیں گے. جملہ بڑا عظیم ہے. یارو مصطفیٰ کی محبت میں ملتا کیا ہے, ملتا کیا ہے بتانے والا ہوں. وہ نوجوان حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہ گیا. اس نوجوان نے جملہ کہا, اس نوجوان نے کہا بی بی پہلے تجھ سے محبت کرتا تھا, تجھ سے پیار کرتا تھا, جب سے ذکر مصطفیٰ سنا ہے, حسن مصطفیٰ کی باتیں سنی ہیں, آنکھیں بند کرتا ہوں تب بھی یار نظر آتا ہے, آنکھیں کھولتا ہوں تب بھی یار نظر آتا ہے. مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ ملتے ہیں, مصطفیٰ کی محبت میں دیدار مصطفیٰ ملتا ہے, مصطفیٰ کی محبت میں دیدار مصطفیٰ ملتا ہے. حضرت ویسے کرنی ساری زندگی عبادات کرتے رہ گئے, مگر آپ کی شان, میں نے کہا عشق فاصلوں کو مٹا دیتا ہے. جو بھی مدینہ سے آتا نا, آپ اس کو پکڑ لیتے, سینے سے لگاتے, اس سے پوچھتے یہ تو بتاؤ یار کا چہرہ کیسے ہے, یہ تو بتاؤ یار کی زلفیں کیسی ہیں, یہ تو بتاؤ یار کس طرح لگتا ہے. حضرت اللہ اکبر, وہ جس نے دیکھا ہوتا نا وہ کہتا آقا کا چہرہ اس طرح, آقا کی زلفیں اس طرح. حضرت ویسے کرنی کہتے ابھی تو تم نے یار کو دیکھا ہی نہیں. میں بتاتا ہوں یار کا چہرہ کیسے. آپ کہتے آقا کے چہرہ مبارک کے بارے میں حضرت ویسے کرنی بتاتے آقا کا چہرہ نورانی, آقا کی کنڈل والی زلفیں, آقا جس گلی سے گزرتے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی. سوال کرنے والے نے سوال پوچھا یہ بتاؤ ویسے کرنی آقا کے چہرے کو دیکھا ہے؟ حضرت ویسے کرنی نے عظیم جملہ, آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم آقا کے چہرے انور کو نہیں دیکھا, مگر وہ مقام حاصل کر لیا ہے. آنکھیں بند کرتا ہوں تب بھی یار نظر آتا ہے, آنکھیں کھولتا ہوں تب بھی یار نظر آتا ہے. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی, انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم, انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. وہ 1000 آنکھ سے دور ہو, وہ 1000 پردہ نشی سہی, سر حشر ہو سر طور ہو, ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کہیں ملیں وہ کبھی ملیں, وہ کہیں صحیح وہ کبھی صحیح. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیٹھو میں تو ڈریا بیٹھا سی. نعرہ تکبیر, تھوڑا جا بین دا ثبوت دو. نعرہ تکبیر. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, بہت خوش نصیب لوگ ہو. ایک باری اور ذرا محبت نال سارے مل کے جواب دے دو. نعرہ رسالت.
چلو مائک پرے کر لینے نعرہ رسالت اتنی دیر تو بیٹھن تو بعد بھی بولنا یہ عاشقاں دا ہی کام ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سارا مجمع ہون حضرت نے ذکر علی بیان کرنا ہے علی دے ملنگ بن کے ذرا دو میں اچھو کے بولو گے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جی بسم اللہ کہے نا سبحان اللہ اچھا جو علی والا ہے وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی سے محبت کرتا ہے وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی محبت میں ملتا کیا ہے وہ کہے سبحان اللہ علی کی محبت میں جو کچھ ملتا ہے آج میں بتانے والا ہوں عاشق کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں مزمل بھائی علی کی محبت میں کیا ملتا ہے علی کی محبت میں کیا ملتا ہے علی کی محبت میں کیا ملتا ہے رب کعبہ کی قسم رب مصطفیٰ کی قسم رب کائنات کی قسم علی کی محبت میں جنت ملتی ہے یہاں والوں نے سبحان اللہ کہا یہاں والوں نے نہیں کہا چلو یہاں والوں کے لیے پھر جملہ لینے والا ہوں رب کعبہ کی قسم علی کی محبت میں جنت ملتی ہے علی کی محبت آپ کہیں گے مولانا کیسے میں نے کہا میرے آقا ہیں تشریف فرما ایک شخص آیا میرے آقا کے پاس میرے آقا کو کہا عرض کیا یا رسول اللہ علی کی محبت کتنی عظیم ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت علی کا ذکر سننا بھی عبادت علی کا ذکر سننا بھی عبادت یارو آج علی کا ذکر سننے والے ہو تم بھی عبادت کر رہے ہو میں بھی عبادت کر رہا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے ذرا اپنے ہاتھ تو بلند کرے آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو علی کی محبت کیا ہے اب سنیں گے دل سبحان اللہ کہے گا انیش بھائی علی کی محبت میں ملتا کیا ہے آج عاشقوں کو بتانا چاہتا ہوں علی کی محبت ایمان علی کی محبت میں ایمان ملتا ہے جملہ میں لوں گا سبحان اللہ یہ کہیں گے یارو جو توحید بھول جائے جو توحید بھول جائے وہ اسلام میں نہیں رہتا پھر جملہ لے رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں گے جو توحید بھول جائے وہ اسلام میں نہیں رہتا جو علی بھول جائے وہ ایمان میں نہیں رہتا علی کی محبت ایمان آپ علی سے محبت کرنے والے بیٹھے نا میرے آقا نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا میرے آقا نے مولا کائنات سے وعدہ کیا علی 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 جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جس کے سینے میں عشق علی ہوگا میرے آقا نے فرمایا علی جہنم میں سب سے پہلے وہ جائے گا جس کے سینے میں بغض علی ہوگا علی کی محبت میرے آقا نے فرمایا میں نے کہا علی کی محبت ایمان علی کا پیار ایمان علی کا عشق ایمان علی کا ادب ایمان بلکہ جملہ لینے والا ہوں علی والے بیٹھے ہیں نا کہیں نا سبحان اللہ حضرت صاحب پہنچ ہی گئے ہیں رستے میں ہی ہیں 5 منٹ تک تقریباً وہ پہنچ ہی جائیں گے تو اب جو بات کرنے والا ہوں نا علی کی شان مر ذرا سن کر ہاتھ اٹھا کر کہے نا سبحان اللہ یا جو سبحان اللہ کہے گا اللہ اسے مدینہ دکھائے گا کہیں سبحان اللہ یہاں سارے عاشق بیٹھے اور میں بڑا خوش ہوا ہوں انیش بھائی یہاں خوش آیا ہوں خوش ہوا ہوں 1 گھنٹہ تقریر کو ہونے والا ہے پہلے جب سے تقریر شروع کی ہے اب تک یہ سارے جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے اور یہ دل کے کانوں سے تقریر سن رہے ہیں علی کی محبت کیا ہے ایمان میرے آقا نے فرمایا حبک ایمان وبغضک نفاق علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض رکھنا منافقت ہے تجھ سے بغض رکھنا منافقت ہے علی کی محبت وہ فرض ہے میں جملے میں جملہ لینے والا ہوں علی کی محبت وہ فرض ہے زہرا کے بابے زہرا کے شوہر کی محبت وہ فرض ہے حسنین کا بابا کی وہ محبت وہ فرض ہے یارو اگر یہ فرض چھوڑ دو اللہ باقی فرض بھی قبول نہیں کرتا
بلکہ نماز وہ فرض ہے جس کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. جملہ پھر لے رہا ہوں, ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا. یارو نماز وہ فرض ہے جس کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, اور علی کی محبت وہ فرض ہے جس کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. میں ایک بات کرنے والا ہوں, وہ تو علی کو چھوڑ کر جنت میں جانا چاہتا ہے, علی کو چھوڑ کر جنت میں جانا چاہتا ہے. سن, تو علی کو چھوڑ کر جنت میں جانا چاہتا ہے, نہیں جا سکتا, اس لیے کہ جنت کے مالکوں کے باپ کو علی کہتے ہیں. علی والے بیٹھے ہیں, ہم میں سنی صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. کنیش بھائی, قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. ارے جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی شان کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں, جو چومنا چاہتا ہاتھ تو کھڑا کریں. کیوں چومنا چاہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو چوم رہے ہیں, اس سے مخاطب ہو کر اسے کہہ رہے ہیں, حجر اسود تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے, تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رکھا ہے. تو نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رکھا ہے. ارے پتھر مصطفیٰ کے لبوں کو چومے تو ساری امت کا چیر بنتا ہے. مصطفیٰ جس کو چومے وہ حسین بنتا ہے. سبحان. کھڑے ہو کے استقبال کریں گے ماشاءاللہ سارا مجمع کھڑا ہو جائے. جگر گوشائے سراج سرمایہ اہل سنت حضور قبلہ صاحبزادہ مفتی محمد مظہر مختار درانی صاحب, نعرہ تکبیر. 1 بجے تو بیٹھے ہو تسی انتظار اچھ, اور ماشاءاللہ انتظار دی گھڑیاں ختم نے, اور پتہ ایویں لگے ایویں استقبال ہوئے کہ محفل ہون شروع ہو رہی ہے. 2 منٹ چکے, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جگر گوشائے سراج اہل سنت قبلہ صاحبزادہ مفتی محمد مظہر مختار صاحب درانی. ماشاءاللہ سارے دوست تشریف رکھو, بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ